میں سعودیہ میں ایک سٹور پر کام کرتا تھا تو ایک عربی عورت مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر کام کر لو۔ میں نے اسے منع کر دیا اور ایک دن میں اس کے گھر سامان چھوڑنے گیا تو وہ میرے سامنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جج صاحب نے مجھے سزا سنائی تو میں سجدے میں گر گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسا معجزہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ عربی عورت جیسے ہی ہمارے سٹور میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ دکان میں اور بھی سیلز بوائز تھے، میں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، میری طرف نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور مجبوراً مجھے خوش اخلاقی سے نظر جھکا کر اسے سلام کرنا پڑا، کیونکہ یہی میری نوکری کا تقاضا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلام کیا، اس نے میرے مسکرا کر مجھے جواب دیا اور پھر کہنے لگی کہ ایاز، آخر آپ میری آفر پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بہت اچھی تنخواہ میں دوں گی، رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی، آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر معذرت کی اور کہا کہ میں اسی نوکری کے لیے یہاں آیا ہوں اور نوکری بدلنا نہیں چاہتا، میں اپنی نوکری اور کام سے بالکل مطمئن ہوں۔ میں کسی طرح سے اسے ٹالنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ پھر زبردستی اس نے کچھ سامان نکلوایا اور کہنے لگی کہ اسے میرے گھر میں ڈیلیوری بوائز جو ہیں ان کو چھوڑ آئیں۔ اس لیے میں نے ایک لڑکے کو بلایا اور وہ سامان اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سامان اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دے۔ ہمارے اسٹور کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی گاہک سامان کو گھر تک پہنچانے کا کہتا تو ہم اپنے لڑکوں کو بھیجا کرتے تھے اور اس کی قیمت الگ سے وصول کی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس عربی عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس کے ساتھ میں نہیں بلکہ کوئی اور لڑکا جا رہا تھا۔ وہ اسٹور سے نکلتے ہوئے بھی بار بار پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا، مگر میں نے خود کو دوسری طرف مصروف رکھا اور جیسے ہی مجھے بہت کام ہو، حالانکہ اس وقت اسٹور میں زیادہ رش نہیں تھا اور میں فری بھی تھا، مگر اس عورت سے بات کرنا یا اس کے ساتھ جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک تو اس عورت کی آفر تھی اور دوسرا اس کا حلیہ تھا، جسے دیکھ کے مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی تھی۔ کہنے کو وہ عورت برقع پہنتی تھی، لیکن اس کا برقع کچھ اس انداز کا سلا ہوا تھا کہ اس کے وجود کا ہر حصہ واضح محسوس ہوتا تھا اور اس کے چہرے پر بھی بڑا ہی گہرا میک اپ لگا ہوتا تھا۔ وہ چلتی پھرتی ایک آگ تھی اور میں خود کو اس آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ دوسرے سیلز بوائے مجھے کہنے لگے کہ تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ امیر عورت نہ صرف سامان کے لیے تیرے پاس آتی ہے بلکہ تجھے نوکری کی بار بار آفر بھی کر رہی ہے۔ اگر ایسی آفر ہمیں ملتی تو ہم تو کبھی انکار نہ کرتے۔ سارا دن اسٹور میں کھڑے رہنے سے تو اچھا ہے کہ اس عربی عورت کے گھر کام کر لیا جائے، کم سے کم کچھ وقت سکون کا تو ملے گا، یہاں تو سارا ہی پک گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسٹور میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ یہاں پر سب حاجی حضرات آتے ہیں۔ دراصل ہمارا اسٹور مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ پر تھا کہ لوگ لازمی اپنے پیاروں کے لیے چیزیں خریدنے اسی طرف آیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے پاکستانی لوگ بھی ہوتے تھے جن سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوتی اور ان کی خدمت کر کے سکون بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں اسی نوکری کے لیے تو یہاں آیا تھا اور میرا ویزا وغیرہ سب کچھ اسی اسٹور کی طرف سے مجھے ملا تھا، اس لیے میں اس ملازمت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، جتنے پیسے میں کما رہا تھا وہ حلال کے تھے اور میں اس بات پر بہت مطمئن تھا۔ لیکن اس عربی عورت کو نہ جانے مجھ میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی تھی کہ وہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو مسجد کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر نماز کے وقت سٹور کو کلوز کر دیا جاتا تھا اور سبھی لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ میں بھی نمازوں کا بڑا پابند تھا۔ اتنی پاک جگہ پر نوکری کرنا اور پھر حرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملنا میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں اسی سٹور پہ نوکری کرنا چاہتا تھا اور نوکری بدلنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارا دن ایسے ہی مصروف گزر گیا اور رات کے وقت میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تھک کر بستر پر لیٹ گیا۔ بہت ہی مصروفیات کے دن تھے۔ جیسے جیسے حاجی حضرات کے قافلے آ رہے تھے ویسے ویسے سٹور پر رش بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر اپنی بیوی کو فون ملایا، وہ میری ہی منتظر تھی۔ اسلام دعا کے بعد اس کی محبت بھری چند باتوں نے میرے سارے دن کی تھکن اتار دی تھی۔ وہ امید سے تھی، ماں بننے والی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ڈلیوری کے وقت واپس آ جاؤں۔
میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں چھٹیاں لے کر آ جاؤں گا. مجھے امید تھی کہ میں چھٹیاں مانگوں گا تو مجھے مل جائیں گی. اس کے بعد میری اپنی اماں سے بھی بات ہوئی. وہ بھی کہنے لگی کہ بہت یاد آ رہی ہے, کچھ دن کے لیے آ جا. میں نے وعدہ کر لیا کہ بس اپنے بچے کی پیدائش کے وقت میں پاکستان میں موجود ہوں گا. اور پھر کچھ دیر کے بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لیں, اور سارا دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے بڑی ہی گہری نیند آتی تھی. اگلے دن میں پھر سٹور پر کھڑا تھا کہ وہی عورت دوپہر کے وقت چلی آئی. وہ بڑی تیز تھی. اسے معلوم ہوتا تھا کہ دوپہر کے وقت سٹور پر رش کچھ کم ہوتا ہے, کیونکہ گرمی کا عالم بھی بہت زیادہ تھا, اسی لیے وہ اسی وقت کا انتخاب کرتی تھی اور ہمیشہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑا سپر سٹور تھا جہاں 1000 قسم کی چیزیں موجود تھیں. وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی 3 چیزیں نکلواتی مجھے دوبارہ سے نوکری کی آفر کر رہی تھی, اور پھر میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا. اس بار میرے انکار پر اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا, جیسے اسے یہ بار بار کا انکار برداشت نہ ہو رہا, اور اس کی آنکھوں سے مجھے الگ ایک آگ سی محسوس ہوتی تھی, اور میں خوفزدہ ہو کر نظریں بدل لیتا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ بالکل خاموشی سے واپس نکل گئی, اور شیشے کے پار مجھے وہ اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس عورت کو بھلا ملازموں کی کیا کمی ہے, پھر یہ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی ہے. یہ تو جیسے چاہے نوکری پہ رکھ سکتی ہے, اور جتنی اچھی تنخواہ وہ آفر کر رہی تھی اسے بڑی آسانی سے کوئی بھی ملازم مل سکتا تھا, لیکن میری ہی جان کی دشمن ہو گئی تھی. کچھ دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری الٹی سیدھی شکایت کر کے مجھے نوکری سے فارغ نہ کروا دیں, کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اور ملازموں کی شکایت پر انہیں سیدھے باہر کر دیا جاتا تھا. میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا, اس لیے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح اس عورت سے میری جان چھوٹ جائے. کچھ دیر گزری تو گاہکوں کا رش بڑھ گیا. میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا, اور پھر موقع ملتے ہی میں اسٹور کے مالک کے پاس پہنچ گیا, جو حساب کتاب کے لیے رات کے وقت اسٹور پہ آیا کرتا تھا. وہی میرا کفیل بھی تھا, اور اس کی مدد سے ہی میں یہاں پر سیٹ ہو سکا تھا. میں نے ادب سے سلام کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا, ایاز بیٹھ جاؤ, ضرور کوئی خاص بات ہوگی جو اس وقت آئے ہو. میں نے اپنے مالک کو بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں, مجھے چھٹیاں چاہیے ہوں گی. میرے باپ بننے کی خبر سن کے مالک نے مجھے مبارکباد دی. پھر پوچھنے لگا کہ خوشخبری کب آنے والی ہے, تو میں نے اسے بتایا کہ اگلی مہینے کی ڈاکٹر نے تاریخ دی ہے. وہ کہنے لگا, ٹھیک ہے, میں 1 مہینے کی چھٹیاں دے دوں گا, تم مہینہ وہاں گزار کر آ جانا. اس سے زیادہ کی چھٹیاں میں نہیں دے سکتا, حج کے دن قریب آ رہے ہیں, ورکرز کی ضرورت ہے. مالک کی بات سن کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, میں مہینے بھر میں لوٹ آؤں گا. میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ میری اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا, اور میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی. میں پاکستان واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا. مجھے اپنی بیوی بچے کے لیے سامان بھی خریدنا تھا, اور بہنوں اور ماں کی تحائف بھی لینے تھی. میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی مینج کرنے لگا. لیکن پھر جس دن مجھے واپس جانا تھا, اس سے 1 دن پہلے ہی بدقسمتی نے میرے دروازے پہ دستک دے ڈالی. دوپہر کا وقت تھا کہ جبھی اسٹور مینیجر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ ڈیلیوری کا آرڈر آیا ہے, سارے ہی لڑکے اس وقت مصروف ہیں, تم جا کر یہ ڈیلیوری دے آؤ, پھر اس کے بعد تو تمہیں چھٹیوں پر چلے جانا ہے. میں کبھی بھی کسی کام کو انکار نہیں کرتا تھا, اس لیے مینیجر نے مجھے یہ کام سونپا تھا. میں نے وہ ڈیلیوری کا سامان لوڈ کروایا اور پھر اس پتے پہ پہنچ گیا. وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا. میں نے اس کے اندر سامان اتروانا شروع کیا. پھر مجھے دستخط کروانے تھے کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے. میں نے چوکیدار کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا کہ دستخط کروا لاؤ. وہ اندر گیا, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد واپس لوٹ آیا. کہنے لگا کہ مالکن آپ کو اندر بلوا رہی ہیں, کچھ سامان کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور یہ سن کے میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا, اس لیے میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا. وہ ملازم مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس لوٹ گیا تھا. میں دروازہ بجا کر جیسے ہی اندر قدم رکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے, کیونکہ سامنے وہی عورت موجود تھی جس سے میں ہمیشہ کنی کترایا کرتا تھا. میں نے فوراً ادب سے نظریں چکا لیں, کیونکہ اس کا حلیہ بہت ہی نازیبا تھا. بہت گہرے گلے کی میکسی اس نے پہن رکھی تھی, اور جو بہت ہی زیادہ چست بھی تھی. مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پہ الگ ہی رنگ آ گئے. فوراً ہی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے بستر پر بٹھا دیا. اس کے اس انداز میں بکھلا گیا اور گھبرا کر کہا کہ میڈم آپ کو کیا بات کرنی تھی, کیا سامان میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی, جلدی اس بات کی ایاز, ابھی تو تم آئے ہو, سکون سے بات کرتے ہیں. ایک دم ہی وہ میرے قریب آ کر
ایسی گستاخی کر بیٹھی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ دیے تھے۔ میں اسے دھکیل کر پیچھے ہٹنے لگا، پھر غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، غصے سے ساری رگیں تن گئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتا، لیکن میرے اس دھکے پر وہ ایسی بلبلائی کہ اس نے اپنے پورے کپڑے اپنے وجود سے نوچ ڈالے، اور اس کی اس حرکت سے اس کی میکسی جگہ جگہ سے پھٹ گئی۔ اس کی ایسی نیم برہنہ حالت دیکھ کر میں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، اور جیسے ہی میں باہر نکلنے کا، اس نے پیچھے سے کس کر مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہیں اپنانا چاہتی ہوں، تمہیں حاصل کرنے کی خواہش میں بار بار تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ کتنی ہی بار خود اسٹور آتی ہوں، کتنی ہی بار پارسل منگواتی ہوں کہ کبھی تو تم آؤ گے، اور آج دیکھو میری خوش قسمتی تھی کہ تم چلے آئے۔ اب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اور جی بھی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور کہا میڈم کچھ ہوش کریں، خدا کا خوف کریں، میں ایک نیک آدمی ہوں، شادی شدہ ہوں، اور جو آپ کر رہی ہیں وہ گناہ ہے، اپنے آپ کو اس طرح بے مول نہ کریں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر نکلنے لگا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی میں اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جھولی میں ڈالنا چاہتی ہوں، کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزار لو، مجھے وہ خوشی دے دو جس کے لیے میں کب سے بھٹک رہی ہوں، پھر چاہو تو چلے جانا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرنے لگی ہوں۔ میرے شوہر کو تو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ خود سارا وقت دوسری عورتوں میں مصروف رہتا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، بس تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ مجھے اس عورت پہ شدید غصہ آ رہا تھا جو مجھے کچھ نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی، کہ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے، پھر کیسے وہ میرے سامنے خود کو اس طرح پیش کر سکتی تھی۔ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا جاتے، پھر اس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہا، اس لیے اس پہ نظر ڈالے بغیر ہی اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ لیکن نہ جانے کیسے اسی وقت پولیس چلی آئی اور اس عورت نے رو رو کر مجھے بدکاری کا الزام لگایا۔ میں تو ہکا پکا رہ گیا کہ پولیس کیسے آئی اور اس عورت نے مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگایا۔ اس عورت کی حالت دیکھ کے پولیس نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا اور میں سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ کتنی ہی دیر میں آفیسرز کو جواب دیتا رہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میری بات پر بھروسہ کون کرتا؟ میں ایک اسٹور پہ کام کرنے والا ادنا سا ملازم تھا اور مجھ پر الزام لگانے والی ایک امیر عربی عورت، اور پھر جو اس عورت کی حالت تھی اس کے بعد تو مجھے مجرم سمجھنا جائز تھا، کیونکہ اس کے پورے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے خود جگہ جگہ جسم پر زخم ڈالے تھے اور اپنے معصوم بنی اس طرح آنسو بہا رہی تھی کہ میں خود ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، اس نے بھی مجھے خوب برا بھلا کہا، اور پھر 2 دن میں پولیس اسٹیشن میں بند رہا۔ میری فلائٹ بھی مس ہو گئی، گھر سے بار بار فون آ رہے تھے اور میں بار بار جھوٹ کہہ رہا تھا کہ اب میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا کیونکہ فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ میری بیوی جو میرے انتظار میں ہی تھی بہت سن کر اداس ہو گئی، اور میں چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پایا کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے قاضی کے سامنے عدالت میں حاضر ہونا تھا اور میری جان ہوا ہو رہی تھی، کیونکہ میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ عورت بہت آسانی سے مجھے گنہگار ثابت کر سکتی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس عورت نے مجھ پر ایسے گھناؤنے الزام لگائے تھے کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس نے اپنی کہی بات کو نہ صرف اپنے وجود پر موجود زخموں سے ثابت کیا تھا بلکہ اپنے چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی دلواتی تھی کہ میں زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار کی گواہی تابوت میں آخری کیل کی طرح تھی اور میرے مخالف فیصلہ ہو گیا۔ مجھے 100 کوڑوں کی سزا اور ساتھ میں 2 مہینے کی قید سنائی گئی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں اپنے حق میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس یہ سب سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور وہیں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، تو ہی ہے جو میری بے گناہی کی ثابت کر سکتا ہے۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں، لیکن تو بے نیاز ہے، تو کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، تو میری مدد فرما دے۔ میں نے ہمیشہ حیا کا دامن تھام کے رکھا ہے، تو مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب کے آگے اس امید سے گڑ گڑا رہا تھا کہ وہی ہے
جو نیتوں کا حال جانتا ہے اور جسے دلوں کے بھید کا علم ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا تھا اور آج بھی مجھے اللہ ہی سے امید تھی، اس سے پہلے کہ وہاں موجود پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جاتے اور سزا پر عمل شروع ہوتا، اچانک میری دعائیں قبول ہوئیں۔ وہ عورت جو اس وقت قاضی کے سامنے موجود تھی وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہوا، اپنے وجود کو سہلاتی بری طرح چیخ رہی تھی کہ اس آگ کو بجھا دو، اس آگ کو بجھا دو، میں بری طرح سے جل رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آگ کہاں ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا، وہ بھی پریشانی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی کی ایک ہی رٹ تھی، یہ آگ بجھا دو، میں جل رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، تو وہ چیخ کر کہنے لگی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جہاں جہاں میرے جسم پہ زخم موجود ہیں وہاں آگ جل رہی ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس کی چیخوں سے پورا ہی کمرہ گونج رہا تھا۔ قاضی صاحب نے عدالت کو برخاست نہیں کیا تھا، بلکہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو، تم نے قرآن پاک کی قسم کھا کر اپنا بیان دیا تھا، اس لیے اگر کوئی بات جھوٹ کہی ہے تو ابھی سے درست کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ سکو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یقیناً تم اس کی لپیٹ میں آ چکی ہو۔ دراصل جس آگ کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وہی عورت اسے محسوس کر پا رہی تھی۔ اس لیے قاضی صاحب نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، پھر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگا دیا، دراصل مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کبھی نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھے انکار کیا، اور اسی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ تمہیں ضرور مزہ چکھاؤں گی کہ تم نے مجھے اور مجھ جیسی امیر عورت کو کیسے دھتکارا۔ اسی لیے میں بار بار ڈیلیوری کی پارسل منگواتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کہ کسی دن تم آؤ گے تو میں اپنی خواہش پوری کر لوں گی۔ تم آئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے ہی پولیس کو فون ملا دیا، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم کس قدر نیک ہو، اور میں اگر برہنہ ہو کر بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں تو بھی تم مجھے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اگر تم میرے ہو بھی جاتے تو بھی میں تمہیں پولیس کے حوالے ہی کرتی، کیونکہ میں محبت سے آگے بڑھ کر نفرت کی سیڑھی پہ چڑھ گئی تھی اور انتقام کی آگ میں چلتے تمہیں ہی جھلسانا چاہتی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ حق کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ہی ان کی عزتوں کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور اسے ثابت بھی کر دیا، لیکن آج خود اسی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے قاضی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جھوٹی ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا سنا دی تھی اور ساتھ ہی اسے اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ مجھے ہر جانے کے طور پہ ایک بھاری رقم ادا کرے گی، کیونکہ اس نے میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا جیسے گناہ کی کوشش کی تھی اور مجھ پر بدکاری کا جھوٹا الزام بھی لگایا تھا۔ یہ سزا سن کر اس کو ایک دم وہ مطمئن ہو گئی اور بالکل خاموش بھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جو بہت چیخ رہی تھی اسے کیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے سزا سنائی تو میری وہ آگ خود بخود بجھ گئی جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی، شاید وہ آگ میرے رب کی طرف سے سزا تھی، اور جب آپ نے مجھے سزا سنائی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ مجھے 80 کوڑوں کی سزا منظور ہے۔ وہ ہر جانے کے طور پہ مجھے رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اس عورت کے شوہر نے اسے بہت نفرت سے دیکھا تھا اور چھوڑ کر چلا گیا، اور پولیس والی عورتیں اس عربی عورت کو لے گئی تھیں، جبکہ قاضی صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے رہا کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت ایسی ہی عیاش تھی، ہر خوبصورت مرد پر اس کا دل آ جاتا تھا اور وہ ایسی ہی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر برا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ عربی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی عورت اتنی بدکار کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، میں خدا کا شکر گزار تھا کہ جس نے مجھ بے گناہی کو ثابت کر دیا تھا۔ میری وہ فلائٹ تو مس ہو گئی تھی، لیکن 2 دن کے بعد کی دوسری فلائٹ مجھے مل گئی تھی۔ میں اپنے مالک سے مل کر
महीने भर के लिए वापस लौट आया था और साथ ही मेरा ईमान और भी इस बात पर पुख्ता हो गया था कि जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं अल्लाह कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अगर मैं हयादार था तो अल्लाह ने भी मेरी हया को बरकरार रखा था। अगर मैं अपने रब के आगे झुका तो मेरे रब ने मुझे किसी और के आगे झुकने नहीं दिया। मेरे पाकिस्तान वापस आने के 7 दिन के बाद ही मेरे घर एक खूबसूरत सी बेटी की पैदाइश हुई थी। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया था। मेरी बीवी और अम्मा भी बहुत खुश थी। कुछ दिन उनके साथ गुजारकर जब मैं वापस लौटने लगा तो मैंने अपनी बीवी से भी ये वादा लिया कि वो मेरी बेटी को भी दीन के रास्ते पर चलाएगी और नेक और हयादार बनाएगी, क्योंकि मैं जान गया था कि जो दीन के रास्ते पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह कभी उसकी इज्जत को दाग नहीं लगने देता और वो कभी दुनिया का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी के मुतालिक अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।